اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عن عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اپنی ہر مخلوق کا اندازہ لکھ دیا تھا، یعنی تقدیر زمین و آسمان کی پیدائش سے کتنا 50,000 جی۔ لہذا عقیدہ بہت سالڈ رکھیے۔ لوگ کہتے میرے کالا جادو ہو گیا تو بندش ہو گئی تو فلانا ہو گئی، تو دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی جادوگر جا کے اللہ کا قلم سنبھال لیا تھا۔ وہاں کتنا گندا عقیدہ ہے لوگوں کا۔ اور جو مولوی یہ کہے نا کہ تمہاری روزی بندش ہو گئی نا تو اس سے زندگی بھر نہ ملی ہے۔ ہاں یہ بتائیے کیا ہے روایت؟ 50,000 سال دنیا کی پیدائش سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دیا کہ فلاں آدمی کو اتنی روزی ملے گی۔ کیا مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ یعنی رسول اللہ کی بات پر اعتماد نہیں ہے، جادوگر کی بات پر اعتماد کر لیا۔ ہوئی اور لوح محفوظ میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین۔ یعنی جب عالم تکوین کی ہر معمولی چیز مقدر ہوئی، دیکھیے دنیا دو ہے، یہ ایک دنیا یہ ہے اور اس دنیا کو کہتے ہیں تکوینیات کی دنیا، جہاں اللہ پاک کچھ لکھتے ہیں۔ سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ تو تکوین کی ہر چیز مقدر ہوئی تو جن کے وجود پر عالم تکوین کی آبادی کا مدار تھا ان کا خاتم النبیین ہونا بھی اسی وقت مقدر ہو چکا تھا۔ یہ ترجمہ ہوا اس کا کہ اس دنیا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث کائنات بنایا گیا ہے۔ دنیا ہی اللہ نے ان کو بھیجنے کے لیے بنائی، کیونکہ خاتم النبیین کا مقام کہاں ظاہر ہوگا؟ اسی دنیا میں ہوگا نا بابا جی۔ اس روایت کا آخری فقرہ اگرچہ صحیح مسلم کے موجودہ نسخوں میں نہیں ملتا، مگر جب مصنف مواہب لدنیا نے اس کو بحوالہ مسلم نقل کیا ہے تو ضرور ان کے نسخے میں یہ بات موجود ہوگی جی۔ واضح رہے کہ اس حدیث کا منشا اور مقصود یہ ہے کہ خلعت ختم نبوت حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس وقت پہنایا جا چکا تھا جبکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے خلعت وجود بھی نہیں پہنا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی وجود بھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خاتم النبیین بنا چکا تھا۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک روایت سنائی تھی، اس کو دوبارہ نہیں سنانا مجھے آپ کو جی، یا صرف ترجمہ سنا دوں۔ شفاعت، اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے کہ قیامت میں شفاعت کے لیے آخرکار لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی ہمارے پروردگار سے سفارش کیجئے، مشکل میں پھنس گئے، تاکہ ہمارا حساب و کتاب لے لے۔ وہ فرمائیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، سنا دیا تھا، کیونکہ میں اس سے شرمندہ ہوں کہ میرے امتیوں نے مجھے اور میری ماں کو الہ معبود بنا لیا تھا۔ کرسچن لوگ کس کو خدا مانتے ہیں؟ عیسیٰ کو اور حضرت کہا اس بات سے میں بہت شرمندہ ہوں، یہ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن بتلاؤ اگر کسی برتن کے
کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی جائے، کیا اس برتن کی چیز اس وقت تک لے سکتے ہو جب تک اس کی مہر نہ توڑ دو، یعنی برتن کا ڈھکن نہ ہٹاؤ؟ لوگ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بس محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء علیہ السلام کے خاتمہ پر ہیں، آج اس مجمع میں موجود ہیں۔ واہ میرا رسول محمد الرسول اللہ، ان کی آئندہ اور گزشتہ سب لغزشیں معاف ہو چکی ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ جی کیوں جاؤ؟ کہ وہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں اور آج یہاں موجود ہیں۔ جی آج یہاں، اور اس لیے شفاعت کا حق انہی کا ہے جو خاتم النبیین ہے، وہی شفیع المذنبین بھی ہے، وہ تمام امت کی سفارش بھی کرے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چلو آگے ایک اور روایت سنو۔ اس روایت حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں مونڈھے یعنی شانوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو ان کے دونوں مونڈھے کے درمیان، یہ شانوں کے درمیان جہاں پہ حضور کو ختم نبوت کی علامت تھی، وہیں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پہلا نبی جو آیا ہے اس سے پہلے ان کا وجود ہو چکا، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں، تاکہ کسی اور فراڈی کو، مکار عیار دغاباز کو تم نبی آخر الزمان کے بعد نبی نہ ماننا۔ کیا لکھا تھا سنیے برکتاً الفاظ۔ ان جابر قال بین کتفی آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت آدم کے دونوں شانوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بھی دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ اللہ کرے آپ خاتم حضور کو دیکھو، کہو آمین یار، اور ختم نبوت کو بھی دیکھو۔ الحمدللہ مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اپنے فضل سے دی، حضور کو خواب میں دیکھا، حضور ہی نے فرمایا کہ یہ میری ختم نبوت ہے، تو چوم لے، تو میں نے خواب میں ختم نبوت کو چوما۔ ضرور درود شریف کثرت سے پڑھا کیجئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے۔ جب محبت ہو جائے گی نا تو خود ہی اللہ کی عنایت ہو جائے گی۔ چلو بابا، مگر دجال کا کفر اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا۔ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی لمبی بحث ہے، ٹائم نہیں میرے پاس۔ دجال کا کفر کہاں لکھا ہوگا؟ پیشانی پر لکھا ہوگا، کافر۔ پڑھا لکھا بھی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی اس کو پڑھے گا کہ کیا لکھا ہے۔ کیوں؟ آپ قرآن پڑھتے ہو جی، ناسیتن کاذبہ، واہ میرا بیٹا قرآن یاد کیا ہوا ہے، جھوٹ لانے والی پیشانی۔ ایک بات قرآن نے کہا سورہ رحمان میں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، بالاقدام نہیں والأقدام، کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے نہیں تم ڈونے یا بونے، نہیں پوچھیں گے جی، پکڑ لیا جائے گا علامت سے۔ تو گناہ کی نحوست پیشانی پہ ظاہر ہوتی ہے تاکہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اور ختم نبوت کہاں تھا؟ دونوں شانوں کے درمیان۔ بس میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ انسان کا قلب کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ قلب محل ایمان ہے، یاد رکھو، قلب محل ایمان ہے۔ قلب اللہ کی گزرگاہ ہے، گزرگاہ رب جلیل است، اللہ اللہ اللہ۔
کی روشنی کہاں ظاہر ہوگی؟ قلب کے اوپر ظاہر ہوگی. اس لیے مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان رکھا گیا جو ایمان سے قریب ہے، اور یہ محل کفر ہے. کیا ہے؟ اسی کو پامال کرنے کے لیے اللہ نے کہا سجدہ کر، تاکہ تیرے کفر کا بت ٹوٹے. کیا ٹوٹے؟ اور نفس کا محل. ہو گیا وقت، دیکھو چھٹ پٹا رہا ہے. نفس جو ہے نا، نفس جو سنتے ہیں آپ، انشاءاللہ میں کبھی بتا چکا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں. اس کا محل یہ ہے، یہ جو وسوسہ آتا ہے نا نماز میں آپ کو یا دنیا کی چیزوں میں کہ یہ برائی کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کہاں ہے اس کی جگہ؟ اسی لیے قرآن نے کہا ناسیتن کاذبتن خاطیہ. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو میری بات، یا نہیں سمجھ میں آئی؟ انسان کو ایک اچھی بات کہیے تو خوش ہو جاتا تھا، آپ کہتے یار ماشاءاللہ اس کی پیشانی پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. اور انسان دل سے کوئی بات کا انکار کر دے تو اس کی علامت کہاں ظاہر ہوتی؟ چونکہ یہ جو سب سے بڑا عیار بدماش نفس ہے وہ یہاں موجود ہے. کہتے یار اس کی پیشانی پہ بل بل، اردو سمجھتے ہیں، پیشانی پہ اس کو میں نے جو بات کہی نا تو اس کے پیشانی پہ بل آ گیا. کیا مطلب؟ اس نے میری بات قبول نہیں کی. بس رہنے دو، وقت ہو گیا ہے نا جی. چل بس سبحان اللہ، کل اس سے آگے کل پڑھ دیں گے.